کہ کعبے کے غلاف میں سر ڈال کر خدا سے یہ دعا ہو رہی ہے کہ مولا قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو اندھا بنا کے اٹھانا. ذرا سا بتائیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہمارا ایک روح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، باوجود اس کے ہماری نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ ارے ہم تو اتنے نکمے ہیں کہ ہم نیکی کے نون کے نقطے کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے، ہمارا دل خوف خدا سے خالی ہے. اور حال یہ ہے، کہیں تنہائی میں بیٹھ جائیں، پاور چلی جائے، سناٹا چھا جائے، ایک بلی بازو کمرے میں بیٹھ کر میاؤں کر دے تو ہم ڈر جائیں. درختوں کا گرا ہوا پتا اگر آواز کرنے لگے تو ہم لرز جاتے ہیں. حال یہ ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا دل خوف خدا سے خالی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا، ہنستا ہوا دیکھا تھا. تو سوال کیا تھا، بیٹا کیا آپ کوئی صراط سے گزر چکے؟ کہا نہیں. کہ تمہارا حساب کتاب ہو چکا؟ کہا نہیں. کہا تو یہ ہنسنا کیسا؟ اگر ہمارے پاس وقت تو نہیں ہوتا ہے تو صرف ان چیزوں کے لیے. یہ آج بڑے خوش نصیب ہے اس معنی میں آپ کہ مالیگاؤں کی بستی لاکھوں لاکھ لوگوں کی 8 سے 10 لاکھ افراد یہاں رہتے ہیں، اور ہمارا سماج کئی حصوں میں آج بٹا ہوا ہے، ہمارا طبقہ کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے. مگر ان لاکھوں لاکھ لوگوں میں اللہ نے اپنے نام کے لیے، اپنی مالا جپنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ اتنی دور سے کام دھندا چھوڑ کر، روزی روزگار چھوڑ کر، آغاز کو چھوڑ کر یہاں حاصل آئے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. مجلس روحانی کا مقصد یہی ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ گناہ کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں، ختم تو نہیں کر سکتے. اگر ہم گناہ کے اوپر اگر ہم نے مکمل طور پر غلبہ پا لیا تو ہم تو اللہ کے ولی ہو جائیں گے، مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے. کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں، گناہوں کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں، اور گناہ کم ہوں کے دل میں خوف خدا پیدا کریں. حضرت رابعہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، بال بکھرے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے، سر پہ دوپٹہ ہٹا ہوا تھا. وہ خاتون آ کر کہتی ہے، میرے شوہر لاپتہ ہو گئے، میرے شوہر کھو گئے. حضرت خواجہ حسن فرماتے ہیں کہ خاتون اسی حالت میں یہاں آ گئی ہو، تم اسی حالت میں میرے پاس آ کے سر پہ دوپٹے کا پتہ نہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. تو وہ خاتون کہتی ہے، خواجہ حسن میں نے سنا تھا کہ آپ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، آپ اللہ سے شدید محبت بھی رکھتے ہیں اور آپ کو میرا خیال بھی ہے. ارے میں اپنے شوہر کی یاد میں نکلی ہوں، مجھ کو کوئی چیز کا خیال نہیں کہ میں کس حالت میں. یہ حالت ہونی چاہیے. اللہ کی یاد میں بندہ اتنا کھو جائے کہ اس کو خود کا پتہ نہ ہو. ایسی دیوانگی، ایسی حد تک دیوانگی جب ہمارے اندر پائی جائے گی تو ہم اللہ کے مقرب بندے کہلائیں گے. یہ ظالم معاشرہ، یہ ظالم سماج آج ہمیں اس نہج تک نہیں پہنچنے دیتا. یہ ذکر ہے نا، یہ بہت خاص پلیٹ فارم ہے کہ اپنی زندگی سے ہم گناہوں کو کم کریں اور اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں اور دل کو ہمیشہ اس کی یاد سے معمول رکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے گناہ کم سے کم ہوگا. توبہ استغفار کی محفل ہوتی ہے. اللہ پاک کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے. بندے کے بارے میں حکم ہے کہ جب کوئی گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لے، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے. ان الحسنات یذھبن السیئات. جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو تم فوراً نیکی کر لو، فوراً نیکی کر لو تو وہ نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی. ہاں گناہ کبیرہ کا ہو، گناہ کبیرہ اگر آپ نے کیا تو وہ توبہ ہی سے معاف ہو. گناہ کبیرہ بڑا گناہ
یہ جو کہا جاتا ہے نا اتنی نمازیں پڑھ لو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ ذکر کر دو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ جو روز ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن بڑا گناہ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ اللہ کی رحمی پر ہے، اس کی قریبی پر ہے، اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کرے گا تو وہ گناہ معاف ہوگا۔ مثال کے طور پر گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا، کون بندہ یار جھوٹ سے بچ پا رہا ہے؟ جب سے یہ ظالم موبائل جو آیا ہے ہم کو سراپا جھوٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، بندہ یہاں ہوتا ہے، کوئی جب پوچھتا ہے کہاں ہے تو بتاتا ہے بھلا جگہ ہوتا ہے نا۔ غیبت بہت بری چیز ہے۔ ہماری محفلیں آج غیبتوں سے خالی نہیں ہیں۔ ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد، برائیاں کرنے کے بعد ان نیکیوں کو ہم ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ غیبت ہی کو لے لو، بندہ جب کسی کی غیبت کر، خواجہ حسن بصری سے کسی نے آ کر کہا کہ حضور وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، ارے بھگ بھرور کے ٹوکرا اٹھا کر پہنچوا دیا، کہا لے جاؤ بطور تحفہ اسے پیش کر دیا۔ جب وہ لے کر گئے تو وہ تو ہکا بکا رہ گیا کہ میں نے غیبت کی اور مجھے کو تحفہ بھی، مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اس نے میری غیبت کر کے اپنی ساری نیکیاں میرے نام اعمال میں منتقل کر دی، میں اور کچھ تو نہیں دے سکتا، یہی قبول کر دے۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوتی ہے نا کہ ہم بیٹھے اپنی محفلوں میں، محفل ہماری ہو، لوگ ہمارے ہو، ذکر کسی اور کا ہو، اور یہ بہت نازک چیز ہے، بندہ نہیں بچ پاتا، مگر اتنی نازک چیز ہے کہ آپ نے اگر کسی کی غیبت کی ہے تب جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر کہہ دو کیا فلاں جگہ بیٹھے تھے، ذکر نکل گیا، اس میں آپ کی بات آ گئی، میری بھی زبان سے یہ نکل گیا، اللہ واسطے معاف کر۔ آج کی یہ معافی اچھی ہے، جہاں 5 بیٹھے ایک اٹھ کر گیا 4 مل کے اس کی غیبت کر، ہوتا ہے نا ایسا، 4 بیٹھے تھے ایک اٹھ کر گیا 3 مل کے وہ چوتھے جانے والے کی غیبت کر۔ میرا اتفاق ایک جگہ ہوا، سارے مسلیان بیٹھے ہوئے تھے، میرے اپنے مسلمان تھے، سب کا تذکرہ چالو تھا، ہے نا، فردن مسجد کے ترقیان پر بات آ گئی، پھر کچھ مسجد کے مسلیان پر بات آ گئی، اس کے بعد میں دھیرے سے اٹھ کے جانے لگا، ارے بولے آپ کہاں جانے لگے؟ مولا لگتا میرا نمبر ہے۔ ہماری محفلیں خالی نہیں ہوتی ہے، تو ہم کم کرنے کی کوشش کریں، اس سے مراد یہ کہ ایسی محفلوں سے بھی بچو، یا ایسی جگہ سے ہٹ جاؤ، ہے نا، ایسی جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں برائیاں ہوتی ہیں۔ زنا یہ بھی گناہ کبیرہ، یہ بھی آج بہت عام ہے، زنا بہت عام ہے، پارکوں میں ہے، گلی کوچوں میں، گارڈنوں میں ہے، کاروں پر ہے، بسوں پر، ٹرینوں پر، سب جگہ آج زنا عام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جہنم میں خطرناک وادی ہے، وہ صرف زانیوں کے لیے، صرف زانیوں کے لیے، اور اس خطرناک وادی میں، جہنم کی وادی میں جو لوگ ہوں گے، اس وادی میں جو لوگ ہوں گے ان سے وہ پناہ مانگے، یعنی جہنمی سے پناہ مانگے گا، کیسے؟ ان کی شرمگاہ سے اتنی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی کہ جہنمی بھی پناہ مانگے کہ اللہ ہم کو اس سے نجات دے، دونوں کی شرمگاہ سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور دوسری ایک یہ کہ بندہ جب تک حالت زنا میں ہوتا ہے اس کا ایمان زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتا ہے، اگر وہ زنا ہی کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ کس حالت میں گیا؟ ایمان نکل جاتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتا ہے، اگر اس کی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو بے ایمان مرے گا، ایمان کی حالت میں اس کی موت نہیں ہوگی۔ زنا اتنا خطرناک، بدگمانی کوئی معمولی سا گناہ نہیں، یہ غیبت سے زیادہ خطرناک،
غیبت میں بھی تو آدمی زبان سے اظہار کر دیتا ہے، مگر بدگمانی ایسی چیز ہے کہ دل میں کڑکتے رہتا ہے، برا سوچتے رہتا ہے، برے خیالات آتے رہتا ہے۔ یہ اس سے خطرناک برائی ہے بدگمانی۔ تو اللہ ہم سب کو ایسی ساری برائیوں سے محفوظ رکھے، ہم گناہ کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا آج کا بیان ہے، اس مجلس روحانی کا ہمارا پیغام ہے نا؟ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں گے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، مولا کائنات کو دیکھو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا مسجد نبی شریف کے کونے میں فجر سے پہلے آپ چراغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چراغ کی لو کو دیکھ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا کاش ایسا ہوتا کہ تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا، تو مجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے رکھی، ان کا یہ حال تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا بھی حال یہ تھا۔ آپ کی سیرت کو پڑھو، آپ کے رخسار پر نشان تھا، جیسے پانی کا آبشار رہتا ہے نا، آبشار کا جو نشان باقی رہتا ہے نا، ویسے نشان فاروق اعظم کے چہرے پر تھا، رخسار پر تھا۔ آنسو گر گر کر کے نشان پڑ گئے تھے، سیاہ دھبے پڑ گئے تھے، نشان رو رو کر خوف خدا میں۔ تو خدا کا کوشش کریں، خوف خدا دل میں پیدا کریں گے، خود بخود انشاءاللہ ہماری زندگی سے گناہ کم ہو جائے گا۔ توبہ استغفار کریں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو معمور کریں، اپنی زبانوں کو تر رکھیں، پھر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہمارے اندر ہم دیکھ سکیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے نا۔ کچھ حصہ رات کا گزرا کرے نا، کبھی کبھی ایسا بھی کیا کرے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہی گھر میں اللہ کو یاد کر دیا کرے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وہی احیاء القلوب میں امام غزالی نے اس بات کو لکھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلا، مکھی کے سر کے برابر، اور وہ آنسو آنکھ سے نکل کر بدن کے جس حصے پر لگے گا، اللہ رب العزت اس مقام کو جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ اس مقام پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ آنسو بہایا کر، رویا کر، گڑگڑایا کر۔ اللہ کو بندوں کی یہی ادا بہت پسند ہے، خود کو گنہگار تصور کر کے خود کو خدا کے حوالے کر دیا کر، کچھ لمحہ نکال کر اپنی زندگی کا۔ مولا تعالیٰ نیکوکار کی آواز کو ایک ہی دفعہ سن کر ایک ہی دفعہ لبیک کہتا ہے، مگر جب گنہگار پکارتا ہے نا تو اس کی آواز پر 3 بار لبیک کہتا ہے۔ سوال ہوا اللہ کے نبی سے کہ نیکوکار جو نیکی کرنے والا متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ پکارے تو اس کی آواز پر 1 مرتبہ، اور گنہگار جس نے گناہ کیا وہ پکارے تو اس کی آواز پر 3 مرتبہ، لبیک 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 یا عبدی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں، جو نیکوکار ہے نا اس کو اپنی نیکی پر بڑا ناز ہوتا ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے نا اس کو صرف مجھ سے آس ہوتی ہے کہ میرا رب ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت گنہگار کی آواز پر 3 مرتبہ لبیک لبیک یا عبادی پکارتا ہے۔ تو ہم تو ہے ہی گنہگار، سیاکار، بدکار، ہم تو ہے زمانے کے ٹھکرائے ہوئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کو بار بار یاد کیا کریں، سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیں، تصور میں لے لیا کریں کہ مولا میں نے بہت گناہ کیے، میری زندگی آج گناہوں سے لبریز ہے، میرے اعمال جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر مولا میں ہوں تو تیرا بندہ، میں ہوں تو تیرا بندہ۔ نبی پاک علیہ السلام نبی ہو کر رات رات بھر روتے تھے،
اتنا روتے تھے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، کیا ضرورت تھی اتنا رونے کی؟ ارے وہ تو اللہ کے نبی تھے، مالک جنت تھے، اللہ نے انہیں کے لیے تو کائنات کو پیدا کیا تھا، مگر خوف خدا کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب خندق کا زمانہ تھا، خندقی جب کھودی جا رہی تھی، جنگ خندق کے موقع پر میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بھی دن بھر گڑھا کھودتے رہے، مگر جب شام ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی تو بہت تھک گئے ہوں گے، میں نے جا کر آپ سے گزار ہوا کہ یا رسول اللہ کچھ دیر آپ آرام بھی فرما لیں، کچھ دیر آپ آرام بھی فرما لیں۔ آقا علیہ السلام مسجد نبی شریف تشریف لائے، حجرہ مبارکہ میں گئے، حجرے سے پھر باہر آئے، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حجرے میں گئے، میں چلا گیا، کچھ دیر کے بعد جب میں واپس آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجرے میں آرام فرما ہوں گے تو اب میں پھر ملاقات کر کے لے کر چلا جاؤں گا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حجرے میں نہیں ہے، مسجد نبی شریف میں آ گئے، اور آنے کے بعد میرے آقا سجدے میں سر ڈالے ہوئے، سر اقدس حالت سجدہ میں اور رو رہے ہیں، زبان پر کیا ہے؟ لن تو بتا ابدا، کہ مولا یہ میرے امتی تو ہے ہی، تیرے بھی تو بنتے ہیں، میرے امتی تو ہے ہی، کون آپ لوگ آپ کی بخشش کے لیے رو رہے تھے کہ مولا یہ تو میرے امتی ہے ہی، تیرے بھی تو بنتے ہیں، مولا ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے۔ پوری رات آنسو بہاتے تھے، کریا بیزاری کرتے تھے، روتے تھے، روتے تھے، امت کے لیے روتے تھے، میری امت بہت گناہ گار ہے، میری امت بہت خطا کار ہے، اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا میری امت شرک کو نہیں کرے گی، ہاں گناہ بہت کرے گی، شرک کو نہیں کرے گی۔ آج اہل سنت والجماعت پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ ہم لوگ مشرک لوگ ہیں، ہم لوگ بدعتی لوگ ہیں، ہم لوگ شرک کو نہیں کرتے۔ ارے آقا نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا میری امت شرک نہیں کرے گی، ہاں گناہ کا تذکرہ تھا، آج امت گناہ کر رہی ہے، مگر گناہ کے بعد توبہ کا بھی تو دروازہ کھلا رکھا ہے نا۔ زندگی بہت مختصر ہے، کوئی اپنی زندگی پر اترائے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا بچہ کل جوان ہو گیا، آج کا جوان کل بوڑھا ہو گیا، اور آج کا بوڑھا کل قبر کا حصہ بن گیا۔ ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے، آج ہم لوگ اپنے ہی کانوں سے ہر دن کبھی بچے کو اٹھا کر، کبھی جوان کو اٹھا کر، کبھی بوڑھے کو اٹھا کر، کبھی خاتون کو اٹھا کر، کبھی مردوں کو اٹھا کر قبرستان لے کر جاتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، ہمیں مرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس سچائی سے کوئی منہ موڑ نہیں سکتا، رخ پھیر نہیں سکتا۔ جب یہ حقیقت ہے اور یہ سچائی ہے اسی میں، تو ہم کو اس طرف دھیان دینا ہوگا، ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا۔ مجلس روحانی کا مقصد یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم کسی نہ کسی زاویے سے اپنی زندگی سے گناہ کم کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، آنسو بہائیں، کریا بیزاری کریں، اور جب ایسی مجلس منعقد ہو نا تو ان محفلوں میں آیا جایا کرو۔ میں بتایا نا، اگرچہ آپ کا دل سخت ہے، آپ نہیں رو رہے ہو، مگر اس محفل میں ایک بندہ بھی اگر رو دیا اور اس کی آنکھ سے اگر مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو کا قطرہ گر گیا تو اللہ رب العزت اس بندے کے طفیل پوری اہل محفل کی مغفرت فرما دیتا، میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو اس لیے بھی محفلوں میں آ جایا کہ کوئی بندہ، اللہ کا کوئی مقبول بندہ، کوئی ایسا ہوگا جو اپنی آنکھ سے آنسو بہائے گا اور اس کے صدقے اللہ میری بھی بخشش فرما دے گا، کم سے کم اسی کے لیے آ جایا کرو۔ آج ہمارے دل تو سخت تو ہو ہی چکے ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا،
کم سے کم ہم کسی اور کی آنکھ سے گرنے والے آنسو کے تو حقدار ہو جائیں. وہ آنسو بہائے گا، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے گا. دیکھو اللہ کتنا رحمان الرحیم، کتنا غفور الرحیم. میں نے کل تذکرہ کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں نہا دھو کے پڑے، جبکہ وہ صحابی رسول ہیں. اور کیسے صحابی ہیں، کیسے اللہ کے مقبول تھے پتہ ہے. ایک مرتبہ فجر کے وقت سوئے رہ گئے، جماعت ختم ہو گئی، جماعت کا ثواب ان کو نہیں مل پایا. دوسرے دن پھر بسترے پر تھے، دروازہ لگا ہوا بستر پر ہے، کسی نے آ کر اٹھا دیا. آپ کھلی تو دیکھا کہ دروازہ تو لگا ہوا، یہ ہے کون؟ آپ پوچھتے تم کون ہو، کیوں اٹھایا؟ کہا اٹھو جا کر نماز پڑھ لو. کہا تم ہو کون؟ کہا میں ابلیس ہوں. ابلیس؟ ارے تیرا کام تو روکنا ہے، تو اٹھا کر مجھے نماز کے لیے بھیجا، تو روکتا ہی نا لوگوں کو. کہا کل روک کر دیکھا تھا، کل روک کر دیکھا تھا، کل تمہاری جماعت چھوٹ گئی تھی. اس 2 رکعت کے بدلے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 200 رکعت کا ثواب لکھا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ 2 کے بدلے 200 ملے، جاؤ جا کر پڑھ لو، وہی 2 حاصل کرو. تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی مقبولیت دیکھو، رب کی رحیمی دیکھو، کتنا رحمان اور رحیم آقا ہے. 2 کے بدلے کتنا دیا؟ 200 رکعت کا ثواب. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں جہاں بھی ہمارے کچھ بھائی ہیں اپنا موقف کا پھر اظہار کرتے. ہمارا موقف وہی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ہے، سادات کچوچا کا ہے، سادات مارہیرا کا ہے نا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا جو موقف بیان ہو چکا ہے تمام خانقاہوں سے، ہمیں اسی پر قائم رہنا. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں رسول اللہ کے صحابی ہیں. کون ہیں؟ دونوں رسول پاک کے صحابی ہیں. مولا کائنات کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. مولا علی شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے تو سارے سنیوں کے سینے میں سنی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. وہ ذکر علی ہے. ہم بہت مانتے ہیں مولا کائنات کو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں. نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. مولا کائنات شیر خدا سے ہم بہت بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ کو بھی ہم جلیل القدر صحابی تسلیم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. میرے کچھ بچے آئے ہیں، سویرے سبق چل رہا تھا، میں نے ان کو بتایا کہ انشاءاللہ رات میں موقع لگے گا تو بتاؤں گا. یہ اختلاف تھا کیا؟ کیوں حضرت امیر معاویہ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے مولا کائنات کا سہارا لے کر؟ بات دراصل یہ اختلاف کی اصل وجہ سمجھ لو. کوئی تم سے پوچھے تو بتا دینا. توجہ ہے میری طرف؟ ہاں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، ان کو شہید کیا گیا، پتہ ہے نا؟ شہید تھے. فاروق اعظم نے بھی شہادت پائی، عثمان غنی نے بھی شہادت پائی، اور مولا علی نے بھی شہادت پائی. اور کیوں نہ پاتی؟ غیب کا نبی نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. جب جبل احد پر گئے تھے میرے آقا، ابو بکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے. آپ جب لے کر ان کو پہاڑ پر گئے، کون سا پہاڑ؟ جنتی پہاڑ. وہی تو ایک پہاڑ ہے جو جنت میں جائے گا، ہے نا؟ دیکھو پہاڑ جنتی ہے. آج کا وہابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ماں کو مشرک کہتا ہے. ان کے عقیدے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جو والدین ہیں وہ مسلمان
نہیں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ پہاڑ ہو کر جنتی جائیں گا، یہ میرے آقا کے والدین ہو کر جہنم میں جائیں گے؟ ارے یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیڑ میں تھے وہ مچھلی بھی جنت میں جائے، تو میرے آقا جس کے شکم میں تھے کیا وہ جہنم میں جائے؟ سوال ہی نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے والدین جو ہیں جنتی ہے نا، اس پر ایک اچھی کافی بحث ہے۔ اس پر میں کیا بتا رہا تھا، حضرت عثمان غنی، فاروق اعظم، ابو بکر صدیق رضوان اللہ علیہ میں پہاڑ پر ہیں، تو پہاڑ دیکھا کہ آج مجھ پر اتنی ساری مقتدر شخصیات آئی ہوئی ہے، ہلنے لگا، خوشی کے مارے جھومنے لگا، خوشی کے مارے جھومنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ آج تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ دیکھو غیب کا نبی ہے نا، اسی کو علم غیب کا علم کہا جاتا ہے نا۔ ابھی فاروق اعظم کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، اور آقا کیا فرما رہے پہاڑ سے، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، ثابت ہو جا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی شہادت کا تذکرہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ دونوں شہید ہو جائیں۔ حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا اور ظالموں نے بہت ظلم اٹھایا۔ ہم میدان کربلا کی تاریخ پڑھتے ہیں، اسی انداز میں تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملتی ہے۔ آپ پر بھی دانا پانی بند کیا گیا تھا، آپ کے بھی گھر کا ظالموں نے محاصرہ کر رکھا تھا 40 دن تک۔ تو اختلاف جو تھا مولا کائنات حضرت عثمان غنی میں، اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد مولا کائنات کا دور خلافت آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک شام میں تھے، اور وہاں آپ کی بادشاہت تھی، وہاں کے آپ گورنر تھے، اور ان کو وہاں کا گورنر ابو بکر صدیق نے بنایا تھا، وہاں کا گورنر ابو بکر صدیق نے بنایا تھا۔ ان کے وصال کے بعد ان کی گورنری کو فاروق اعظم نے برقرار رکھا۔ اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ غلط ہوتے تو فاروق اعظم خلافت ان کی اس حکومت کو ختم کر دیتے، مگر ایسا نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک شام میں تھے، ان کو پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، تو آپ حضرت مولا کائنات کو خط لکھے تھے اور آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ جو قاتلین عثمان ہیں ان سے ان کی موت کا بدلہ لیا جائے، ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، مگر کسی وجہ سے حضرت مولا کائنات نے ان سے وہ بدلہ نہیں لے سکے۔ کوئی وجہ تھی، کوئی مصلحت تھی، بس یہی وجہ بنی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وجہ تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ قاتلین عثمان کا بدلہ لیا جائے، اور مولا علی شیر خدا کسی مصلحت کے تحت ان کا بدلہ نہیں لے سکے اور ان قاتلوں کو کوئی سزا نہیں دے سکے، یہی وجہ۔ کیا یہ کوئی ان کا ذاتی معاملہ تھا؟ نہیں تھا نا۔ میں نے کل کہا کہ یہ ان کا معاملہ تھا، آپسی معاملہ تھا، اور دونوں مستحق تھے، دونوں مستحق تھے۔ یہ اجتہادی باتیں تھیں، ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا جائے، اللہ کے سپرد کیا جائے۔ آئیے آئیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد ہماری اپنی ہے، محفل ختم ہوگی، اذان ہوگی، انشاءاللہ نماز ہوگی، ہے نا۔ میں بتا رہا تھا کہ ہمارا جو موقف ہے، خانقاہ اشرفیہ ہو، خانقاہ رضویہ ہو، خانقاہ ماجرہ ہو،
ان موقف پر آج ہم سب کو قائم رہنا ہے۔ اس موقف پر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہم کو جو موقف دیا ہے، ان کے اپنے معاملات تھے، ہم کو ان میں نہیں پڑھنا ہے، وہ چاہے جنگ جمل کا معاملہ ہو، چاہے جنگ صفین کا معاملہ ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے کا؟ ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ان کے معاملات میں کچھ مداخلت کریں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اسے روکیں گے، اگر ہمارے موقف سے کوئی ہٹتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، کل بتایا نا رسول پاک علیہ السلام کے چہیتے سالے بھی، حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی، کتنا رشتہ بتاؤ۔ کیا یہ زیبا دیتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے کوئی بدزبانی کرے؟ نہ کرنے دیں گے، نہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف فتنے چل رہے ہیں، جس کو جہاں دیکھو زبان درازی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات، آدمی جیسا کھاتا ہے ویسا ہی گاتا ہے نا؟ تو صحابہ، کوئی بھی صحابی ہو، نہ بتایا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ کون عبداللہ بن مبارک؟ حضرت امام اعظم کے بہت چہیتے شاگرد اور تابعی بزرگ، جنہوں نے ایمان کی نظروں سے آقا کو دیکھا اور ایمانی کی حالت میں اس کا وصال ہوا، وہ صحابی، اور جس نے ایمان کی نظروں سے صحابی کو دیکھا وہ تابعی۔ عبداللہ بن مبارک تابعی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کون افضل، امیر معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ گزرے اور آپ کا دور خلافت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور جیسا تھا۔ تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے عبداللہ بن مبارک نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جس جنگ میں شہید ہوئے، اور اس جنگ میں آپ جس گھوڑے پر بیٹھے تھے، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول بیٹھی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے برابر کے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ مقام ہوتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے بھی برابر نہیں۔ تو کیا ہم اس صحابی کی شان میں توہین برداشت کریں؟ حضرت فاروق اعظم نے ان کی گورنری کو ملک شام کی قائم رکھا تھا، اپنے دور خلافت میں قائم رکھا تھا نا۔ اگر وہ غلطی پر ہوتے تو ان کی وہ حکومت رد کر سکتے تھے۔ بہت ساری حدیثوں کے وہ راوی ہیں، حضرت امام بخاری، ابن مسلم، بخاری، نسائی، ان لوگوں نے ان کی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہے، تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ سننا برداشت نہیں کر سکتے۔ بات آ گئی تھی موقف کی تو میں نے گوش و گزار کر دی، ورنہ یہ مجلس روحانی ہے، ذکر کی محفل ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے خوشائن بات ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان اہل سنت و جماعت کی ایک بہت ہی اچھی معتبر شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت علامہ و مولانا نور الحسن مصباحی صاحب کی کلام۔ میں بذات خود حضرت کو دعوت نہیں دے سکتا، حضرت کا خلوص دیکھو، حضرت حاضر ہو گئے ماشاء اللہ۔ اب میں چاہوں گا کہ حضرت سے ہم سب کچھ استفادہ کروں۔ جب اتنی دور آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو تبرکات ملنا چاہیے، ہے نا؟ میں استقبال کرتا ہوں حضرت کا، اور سخن بھی دیتا ہوں، ہے نا؟ نعرہ تکبیر،